بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو ہیلتھ ہب 786۔ ڈائبٹیز اینڈ فٹ پرابلمز یعنی شوگر اور پاؤں کے مسائل۔ شوگر ایک ایسا مرض ہے جس کے مضر اثرات جسم کے کسی بھی حصے یا نظام کو متاثر کر سکتے ہیں۔ اگر یہ مرض اعصابی نظام پر اثر انداز ہو جائے تو مریضوں کے پاؤں خطرے کی زد میں آ جاتے ہیں۔ ڈائبٹیز خون کی گردش کو کم کر سکتی ہے اور پاؤں کے اعصاب کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر شوگر کے مریضوں کو پیروں کے خاص طور پر حفاظت کرنے اور پاؤں کو چوٹ لگنے یا کسی بھی طرح سے زخم بننے سے محفوظ رکھنے کی تاکید کرتے ہیں، کیونکہ بعض کیسز میں اتنی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ پاؤں یا ٹانگ تک کاٹنی پڑ جاتی۔ اگر آپ شوگر کے مریض ہیں تو پاؤں کی دیکھ بھال خاص طور پر بہت اہم ہے۔ یہاں ہم ان علامات اور خرابیوں کا ذکر کریں گے جن کے ظاہر ہونے پر مریض کو فوراً اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے۔ نمبنس آف فیٹ یعنی پاؤں کا سن ہونا۔ پیروں کا سن ہونا اعصابی نظام کی کمزوری کی اہم ترین علامت ہے۔ جب بھی کسی وجہ سے اعصاب تک خون کی مطلوبہ مقدار نہ پہنچ سکے تو پاؤں سن ہونے لگتے ہیں۔ پیروں میں سنسناہٹ یا چونٹیاں رینگتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ اگر پاؤں میں درد محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ پاؤں کے سن ہونے کے مسئلے کو بروقت کنٹرول کیا جا سکے۔ برننگ فیٹ یعنی پاؤں کا جلنا۔ شوگر کے مریضوں میں پاؤں میں جلن ہونا بھی ایک عام شکایت ہے۔ بعض اوقات پاؤں پر اتنی جلن محسوس ہوتی ہے کہ مریض کا دل چاہتا ہے کہ وہ اپنے پاؤں برف پر رکھ دے یا پھر ٹھنڈے پانی میں ڈال کر بیٹھ جائے۔ اکثر مریض اس جلن کی وجہ سے رات بھر سو ہی نہیں پاتے اور بہت زیادہ بے چینی محسوس کرتے ہیں۔ کولڈ فیٹ یعنی پاؤں کا ٹھنڈا رہنا۔ اکثر مریضوں کے پاؤں ٹھنڈے رہتے ہیں۔ یہ علامت خون کی گردش کی کمی کو ظاہر کرتی ہے۔ اسے میڈیکل کی زبان میں اسکیمک فٹ کہتے ہیں۔ اس طرح کی علامات میں پاؤں سرخی مائل اور چکنے دکھائی دیتے ہیں اور چھونے پر ٹھنڈے محسوس ہوتے ہیں اور ان پر سے بال بھی ختم ہونے لگتے ہیں۔ اس کے برعکس جو پاؤں دکھنے میں زرد اور کھردرے دکھائی دیتے ہیں یا جن کی تلوں کی جلد کٹی پھٹی ہوئی نظر آتی ہے وہ چھونے پر گرم محسوس ہوتے ہیں۔ ایسے پاؤں اعصابی کمزوری کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس کے برعکس جو پاؤں دکھنے میں زرد اور کھردرے دکھائی دیتے ہیں یا جن کی تلوں کی جلد فیٹ انفلیمیشن یعنی پاؤں کی سوزش۔ اعصابی کمزوری کی وجہ سے پاؤں میں خون کی گردش میں کمی آنے سے پاؤں پر سوزش ہونے لگتی ہے جو بظاہر ایک عام سی تکلیف ہے۔ اعصابی کمزوری کی وجہ سے پاؤں میں خون کی گردش میں کمی آنے سے لیکن اس کا بروقت علاج نہ کرنے کی صورت میں پاؤں گل جاتے ہیں جسے گینگرین کہا جاتا ہے۔ جن مریضوں کے پاؤں پر سوزش ہو وہ پاؤں لٹکا کر نہ بیٹھیں، زیادہ دیر تک ایک ہی پوزیشن میں نہ کھڑے ہوں، اس سے پاؤں میں خون کی گردش کم ہو جاتی ہے۔ بیٹھتے اور لیٹتے ہوئے اپنے پاؤں اونچے رکھیں اور تنگ چپل یا جوتا نہ پہنیں۔ ریڈنس آف فیٹ یعنی پیروں کی سرخی۔ یہ علامت بھی اعصابی کمزوری کو ظاہر کرتی ہے۔ بعض مریضوں میں پاؤں کی جلد سرخ ہونے کے ساتھ ساتھ پاؤں پر سوزش بھی آ جاتی ہے۔ اگر پاؤں پر سرخی آ جائے تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں اور اس کی تجویز کردہ ادویات باقاعدگی سے کھائیں، ورنہ پیروں میں معمولی سی سرخی کسی پیچیدگی کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ لاس آف سینسیشن یعنی محسوس کرنے کی قوت میں کمی۔ اسٹیفنس آف لیگ مسلز یعنی ٹانگ کے پٹھوں میں سختی۔ ٹانگ کے پچھلے حصے کے پٹھوں کی سختی بھی اعصابی کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہے جو گھٹنے کے پچھلے حصے سے شروع ہو کر پیر کے نچلے حصے تک ہو سکتی ہے۔ کافز پین یعنی پنڈلیوں میں درد۔
بعض مریضوں کو چلتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کی پنڈلیاں درد سے پھٹ رہی ہیں اور رک جانے پر تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ بعض مریضوں میں رات کے وقت کولے میں درد یا ٹانگوں میں بے چینی محسوس ہوتی ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ پاؤں میں خون کی گردش کم ہو رہی ہے۔ اس کا علاج جلد از جلد شروع کر دینا چاہیے۔ یاد رہے کہ یہ علامت صرف 40% مریضوں میں ہی ظاہر ہوتی ہے، باقی 60% لوگوں کو اس کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ کٹس اینڈ سورس یعنی پاؤں پر کٹ لگنا یا زخم ہو جانا۔ پاؤں پر چھوٹے سے چھوٹا کٹ یا زخم بھی ٹھیک نہیں ہوتا، اور اگر شوگر کے مریض کو زخم ہو جائے تو انہیں ٹھیک ہونے میں بہت زیادہ وقت لگتا ہے۔ اس لیے انفیکشن بڑھ جانے کا خطرہ لگا رہتا ہے، کیونکہ جراثیم یا فنگس چھوٹے کٹ یا کریک سکن کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ انفیکشن ہو جانے کی صورت میں فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ ڈرائی سکن یعنی خشک جلد۔ سردیوں میں آپ کی جلد خشک ہو جاتی ہے۔ شوگر پاؤں کی جلد کو خشک کر دیتی ہے اور اس سے ایڑیاں بھی پھٹ جاتی ہیں۔ پاؤں کی خرابیوں اور ان کی پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے شوگر پر قابو پانا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ خون میں شوگر کی مقدار کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر، کولیسٹرول اور وزن کو بھی کنٹرول کیا جائے۔ اس کے علاوہ تمام شوگر پیشنٹ کو چاہیے کہ ہر مہینے اپنے پاؤں کا خود معائنہ کیا کریں، اور اگر ان علامات میں سے کوئی ایک علامت بھی محسوس کریں تو فوراً اپنے ڈاکٹر سے رابطہ قائم کریں۔ پریونشن فار ڈائبیٹک پیشنٹ یعنی شوگر کے مریضوں کے لیے احتیاطی تدابیر۔ پریونشن فار ڈائبیٹک پیشنٹ شوگر کے مریضوں کو چاہیے کہ روزانہ اپنے پاؤں نیم گرم پانی سے دھوئیں۔ اس کے بعد پاؤں اچھی طرح خشک کر لیں اور ان پر لوشن یا پیٹرولیم جیلی لگائیں، لیکن انگلیوں کے درمیان میں نہ لگائیں، اس سے انفیکشن کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ خون کی گردش کو بہتر رکھنے کے لیے باقاعدگی سے ورزش کریں۔ اپنے ناخنوں کا خیال رکھیں۔ نہانے کے بعد ناخن نرم ہو جاتے ہیں، اس لیے انہیں اس وقت کاٹنا مناسب ہوتا ہے۔ ناخنوں کے کاٹنے کے بعد نیل فائلر سے ہموار کر لیں۔ اپنے ناخنوں کے کونوں کو جلد میں نہ بھرنے دیں۔ نہانے کے دوران یا نہانے کے بعد اپنی ایڑیوں کو نرمی سے ہموار کر لیں۔ بہت زیادہ سختی سے نہ رگڑیں، جس سے پاؤں کی جلد پر زخم ہونے کا خدشہ رہے۔ ورزش کرتے وقت محتاط رہیں اور آرام دہ جوتے استعمال کریں۔ کبھی بھی ننگے پاؤں یا صرف جرابیں پہن کر نہ چلیں۔ ایسے جوتے پہنیں جو آپ کے پاؤں کو موسمی حالات یعنی سردی یا نمی سے محفوظ رکھیں۔ گھر میں آرام دہ چپل کا استعمال کریں۔ اونچی ایڑیوں اور نوکیلی انگلیوں والے جوتے نہ پہنیں۔ ساکس یعنی جرابیں روزانہ تبدیل کریں اور تنگ جرابیں نہ پہنیں۔ سگریٹ نوشی نہ کریں، یہ آپ کے خون کی نالیوں کو تنگ کر سکتی ہے اور آپ کے پیروں کے مسائل پیدا ہونے کے امکانات کو بڑھا سکتی ہے۔ شوگر کے مریض پاؤں کے معمولی مسئلے کے علاج میں دیر نہ کریں۔ پاؤں کی چوٹوں اور انفیکشن کا فوراً نوٹس لیں اور اپنے ڈاکٹر کی ہدایت پر سختی سے عمل کریں۔